اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ تمام مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کیسے گزارے؟ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب، امیر دعوت اسلامیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، ماہ رمضان اور رحمت رحمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ دوزخی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخری تک آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ان پیاری رحمتیں اور برکتوں کو جو انسان حاصل نہ کر پائے اس مہینے میں بھی، وہ کب حاصل کر سکے گا؟ دیکھیے، مکہ معظمہ میں ماہ رمضان، مکہ معظمہ میں جتنے بھی لوگ ماہ رمضان گزارتے ہیں ان کے لیے خوشخبری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور شفیع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکے میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنے ہو سکا قیام کیا، نوافل پڑھے، تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے دوسری جگہ کی بنسبت 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت بخشی ہے تو مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں ماہ رمضان المبارک گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیطان قید میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں بات کا بھی بیان ہے کہ شیطانوں کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر کیوں لوگ رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں؟ اس سوال کے متعدد جواب دیے گئے ہیں۔ اول تو یہ کہ بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کھلے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، جیسے کہ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ہے، سفدت مردۃ الشیاطین، یعنی سرکس اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دوم وجہ یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے ایک خارجی شیاطین ہے اور ایک داخلی شیاطین ہے، جس کو لمۃ الشیاطین قرین من الجن اور اردو میں ہمزات کہتے ہیں۔ یہ ہمزات ہوتے ہیں۔ خارجی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، داخل شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شیطانوں کے 11 ماہ بہکانے اور وسوسے کا اثر اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اس کی 1 ماہ کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگ بددستور برائی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور چارم وجہ یہ ہے کہ برائی میں مشغول لوگوں کو کم از کم اس ماہ تو یہ تسلی کر لینا چاہیے کہ ان کی غلط کاریوں اور بہرائیوں کی میں شیطان کے وسوسوں سے زیادہ خاندان کی ذات اور برائی ارادوں میں دخل ہے، کیونکہ اس ماہ میں جب شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر بھی برے کاموں میں سے باز نہیں آتے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض جگہوں پر رات بھر جوئے اور لہو و لعاب کا بازار گرم ہوتا ہے، جیسے کہ رمضان اسی لیے آیا ہو، اور سحری کے فوراً بعد لوگ خواب غفلت کا شکار ہو کر نماز فجر کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔
لہٰذا ان کی برائی اور برے کاموں کو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک اسی لیے آیا ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اور اگر ہم اس کا ادب نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس ماہ میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔